बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। ज़िंदगी में कभी भी कोई गम, कोई दुख, परेशानी या तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुज़रे। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों के रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला जारी है। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिए। इसके साथ साथ अपना ईमान भी ताज़ा करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया के सिलसिले में हम पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुके हैं जो हमारी इसी प्ले लिस्ट क़ससुल अंबिया में मौजूद हैं, तो आप वो भी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के क़िस्से की जानिब। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे आयस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ मालूमात के ज़राए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक़्तिबासात हैं जो अरब मौरिख़ीन ने कदीम तारीख़ से अख़ज़ करके तहरीर फरमाए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफ़े में मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है, सहीफ़े सफ़र अय्यूब। तौरात का सबसे कदीम सहीफ़ा ये है जिससे मालूम होता है कि आप सरज़मीन औस के रहने वाले थे। निहायत सच्चे, अल्लाह ताला से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। आप अलैहिस्सलाम निहायत अमीर कबीर आदमी थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत, जायदाद, शानदार महलात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 सूरह मुबारका में आया है। सूरतुल नास, सूरह इनआम, सूरतुल अंबिया और सूरह सा। सूरतुल निसा और सूरत इनआम में दीगर अंबिया कुराम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरतुल अंबिया और सूरत सआद में आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली सख्त तरीन आजमाइशों, मसाइब व आलाम और उन पर सब्र व शुक्र, फिर अल्लाह ताला की जानिब से बेहतरीन इनाम का जिक्र है। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 क़ब्ल मसीह के दरमियान। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया के नाम पर मौरिख़ीन में इख्तिलाफ है। किसी ने उनका नाम लिया बिनते मीशा इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा है, तो किसी ने रहमत बिनते अफ़राहीम इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के थे और 7 लड़कियां थीं, जो सब आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश ख़त्म की तो उन्हें मज़ीद औलाद अता फरमाई। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के 27 बेटे और बेटियां हुईं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत, ज़मीन व जायदाद, मवेशी, ग़ुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया गया तो ये सब चीज़ें वापस ले लीं। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हुईं और कोई उज़्व सही सालिम बाकी ना रहा सिवाय दिल और ज़ुबान के। उन तमाम तर मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम निहायत साबिर और शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाब की आस लगाए बैठे रहते और दिन रात उसका जिक्र करते रहते। आप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई भी साथ ना बैठता था। दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक कूड़े करकट के ढेर पर डाल दिया गया था। लोगों का आप अलैहिस्सलाम से मिलना जुलना बंद हो गया और कोई भी गमख्वार ना रहा सिवाय बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती और उनकी खिदमत में लगी रहती। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछाती
تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ بحوالہ قصص الانبیاء اور ابن کثیر۔ ناظرین، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے وہ قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیرین۔ ناظرین، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف
तशरीफ़ फरमाई और इरशाद फरमाया, अय अयूब अलैहिस्सलाम, तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो जिसमें 100 सींकें हों और अपनी बीवी को उससे मार लो और अपनी कसम ना तोड़ो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। आगे अयूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है कि बेशक हमने उनको बड़ा साबिर पाया, अच्छे बंदे थे कि अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करते थे। बाज़ हजरात ने शैतान की रंज और ईज़ा पहुँचाने की तफसील ये बयान की है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए वो शैतान के तसल्लुत की वजह से आई थी। और हुआ ये था कि एक मरतबा फ़रिश्तों ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की, जिस पर शैतान को सख्त हसद हुआ और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे उनके जिस्म और मालो औलाद पर ऐसा तसल्लुत अता फरमा कि जिसमें उनके साथ जो चाहूं कर सकूं। अल्लाह ताला को भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए शैतान को ये हक दे दिया गया और उसने आप अलैहिस्सलाम को उस बीमारी में मुब्तला कर दिया। लेकिन मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इस किस्से की तरदीद करते हुए कहा है कि कुरान करीम की तसरीह के मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलाम पर शैतान को तसल्लुत हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि उसने आप अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया हो। बाज़ हजरात ने शैतान के रंजो आज़ार पहुँचाने की ये तशरीह की है कि बीमारी की हालत में शैतान हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह तरह के विस्वसे डाला करता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम को ज़्यादा तकलीफ होती थी। नाज़रीन, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, जहाँ से ठंडे और शीरीन पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने कमज़ोर और लाग़िर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता, जिस्म में तवानाई आती जाती थी। आप अलैहिस्सलाम देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। उस वक्त उनकी अहलिया वहाँ मौजूद नहीं थीं। इब्ने अबी हातिम ने फरमाया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहना दिया था। फिर वो हटकर एक तरफ को बैठ गए तो उनकी बीवी तशरीफ लाईं और उन्हें पहचान ना सकीं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ही से पूछा कि अय अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़िदा शख्स होता था, वो कहाँ गया? शायद कि उसे कुत्ते ले गए हैं या भेड़िए। और एक घड़ी यूं ही बात की। फिर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अयूब हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, अय अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही अयूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियों का गोल बरसना शुरू हुआ, तो आप अलैहिस्सलाम उनको अपने कपड़े में समेटने लगे। उस पर अल्लाह ताला ने पुकारा, अय अयूब, क्या मैंने तुझको इनसे जो देख रहा है गनी नहीं कर दिया था? अर्ज़ किया, क्यों नहीं मेरे परवरदिगार, लेकिन आपकी बरकत से मुझे इस्तगना नहीं है। नाज़रीन, आजमाइश व इम्तिहान और मसाइब व आलाम पर सब्र व शुक्र में हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ज़रबुल मिसल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को सब्र व शुक्र का वो मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए सब्र अयूब मशअले राह बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जूं जूं आप अलैहिस्सलाम की आजमाइशें बढ़ाईं, वैसे वैसे उनकी इबादत व रियाजत बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि सुबह शाम का हर एक लम्हा याद इलाही में सर्फ होता रहा। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर मसाइब व तकालीफ में सब्र करने वालों को बेशुमार अजर व सवाब की नवीद सुनाई गई है। जिन लोगों ने सब्र किया, हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। उन लोगों को उनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने अता होंगे और वहाँ फरिश्ते दुआओं और सलाम से उनका इस्तकबाल करेंगे। सूरह फुरकान आयत नंबर 75। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनको बेहिसाब सवाब दिया जाएगा। सूरतुल ज़मर। और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत के बागात और रेशमी लिबास अता फरमाएंगे।
سورۃ الدہر آیت نمبر 12۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 93 سال تھی۔ بعض روایت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالفتح کا اس سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا، لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے کرکٹ پر ڈال دیا گیا تھا، روایات اور دریاتن قابل اعتماد نہیں ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کی قرآن کریم نے مدحت کی اور ان کے کمال صبر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فرمایا، بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی شخصیت کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، چنانچہ مفسرین اور مورخین کا زیادہ تر انحصار ان اسرائیلی روایات پر ہے جو توریت کے صحیفہ سفر ایوب میں درج ہیں، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے مجسم شکایت اور مصیبت میں بار بار فریاد و التجا کرنے والے انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم فرقان حمید نے انہیں اللہ کا بڑا صابر اور شاکر بندہ قرار دیا۔ دراصل اللہ کی کتاب توریت میں یہودیوں کی جانب سے اس قدر مبالغہ آمیزی کر دی گئی ہے کہ یہ اب اللہ کے کلام کے بجائے من گھڑت قصے کہانیوں کا مجموعہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے کی طرح ایک دلچسپ داستان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے تاکہ اس وقت کے اور پھر آج کے اور آئندہ کے مسلمانوں کے لیے مشکلوں اور پریشانیوں میں استقامت، قیام اور جد و جہد کا درس ہو، اور انہیں پامردی کی دعوت دی جائے اور اس صبر و استقامت کا حسن انعام واضح کیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تیسرے نبی ہیں کہ ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے بیان کریں، تاکہ مسلمان بڑی بڑی مشکلات سے نہ گھبرائیں اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس گفتگو میں قرآن مجید میں اولاً بارگاہ الہی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بلند مقام عبدنا یعنی ہمارا بندہ سے معلوم ہوتا ہے، دوسرا اشارتاً حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید اور طاقت فرسا تکلیف اور فراوان مصیبت کا ذکر ہے۔ اس ماجرے کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی، لیکن حدیث و تفسیر کی مشہور کتب میں کچھ تفصیلات نقل کی گئی ہیں۔ ناظرین، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ مصیبت جو حضرت ایوب علیہ السلام کو دامن گیر ہوئی کس بنا پر تھی؟ شاید سائل کا خیال تھا کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اس سوال کا تفصیلی جواب دیا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایوب علیہ السلام کفران نعمت کی وجہ سے ان
عظیم مصائب میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے برعکس شکر نعمتی کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ شیطان نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ یہ جو ایوب تیرا شکر گزار ہے وہ فراوان نعمتوں کی وجہ سے ہے کہ جو تو نے اسے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں اسے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر کہ ساری دنیا پر ایوب علیہ السلام کا خلوص واضح ہو جائے اور انہیں عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا جائے، تاکہ لوگ نعمت اور مصیبت پر دو عالم میں شاکر و صابر رہیں۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دنیا پر قبضہ کر لے۔ شیطان نے اللہ سے خواہش کی کہ ایوب کا فراواں مال اور دولت، ان کی کھیتیاں، بھیڑ بکریاں، آل و اولاد سب ختم ہو جائے، آفتیں اور مصیبتیں آئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے شکر میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدا تعالیٰ سے شیطان نے خواہش کی کہ اب اسے ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی مسلط کر دے اور وہ اس طرح بیمار ہو جائیں کہ ان کا بدن شدید درد کی لپیٹ میں آ جائے، وہ بیماری کے بستر کا اسیر ہو جائے۔ لیکن اس چیز نے بھی ان کے مقام شکر میں کمی نہیں کی۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا دل توڑ دیا اور ان کی روح کو سخت مجروح کیا۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے راہبوں کی ایک جماعت انہیں دیکھنے آئی اور انہوں نے کہا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پروردگار کی قسم کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں کوشاں رہا ہوں، اور میں نے جب بھی کوئی لقمہ غذا کھایا ہے اور کوئی نہ کوئی یتیم اور بے نوا میرے دسترخوان پر ہوتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دوستوں کی اس بات پر دوسری مصیبت سے زیادہ دکھی ہوئے، پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور شکر کے صفاف اور شیریں پانی کو کفران سے الوداع نہ کیا، صرف بارگاہ خدا کی طرف رخ کیا اور مذکور جملہ عرض کیا۔ اور چونکہ آپ اللہ کے امتحانوں سے خوب عمدہ برا ہوئے، لہذا اللہ نے اپنے اس شاکر اور صابر بندے پر پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور کھوئی ہوئی نعمتیں یکے بعد دیگر پہلے سے بھی زیادہ انہیں عطا کیں، تاکہ سب لوگ صبر و شکر کا نیک انجام دیکھ لیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ان کی بیماری اور ناراحتی 7 سال تک رہی، اور ایک روایت کے مطابق 17 برس تک رہی، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک ترین ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف ایک بیوی نے وفا میں استقامت کی، اور یہ چیز خود ایک شاہد ہے بعض بیویوں کی وفاداری پر۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو جس چیز سے زیادہ دکھ ہوتا تھا وہ دشمنوں کی شماتت تھی۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو کھوئی ہوئی صحت اور سلامتی پھر سے مل گئی اور رحمت الہی کے دروازے ان کے لیے پھر سے کھل گئے، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے شدید درد آپ کو کون سا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، دشمنوں کی باتیں۔ آخرکار حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش الہی کی اس گرم بھٹی سے صحیح اور سالم باہر نکل آئے، اور پھر رحمت خداوندی کا آغاز ہوا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو پانی کا چشمہ ابل پڑے گا، جو تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا بھی ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی۔ وہی خدا جس نے خشک اور تپتے بیابان میں شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے چشمہ پیدا کر دیا، وہی خدا کہ بحرکت و سکون اور بر نعمت و عنایت کی جس کی طرف سے ہے، اس نے یہ فرمان ایوب علیہ السلام کے لیے بھی صادر فرمایا۔ پانی کا چشمہ ابلنے لگا، ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ، اور اندرونی اور بیرونی سب بیماریوں کے لیے شفا بخش۔ پہلی اور اہم ترین خدائی نعمت صحت تھی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف لوٹ آئی تو دوسری نعمتوں کے لوٹنے کی نوبت آئی۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے اس کے گھر والے بخش دیے اور ان کے ساتھ ان کے مانند بھی قرار دیے، تاکہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور صاحبان فکر و نظر کے لیے نصیحت بھی۔ ان کا گھرانہ ان کے پاس واپس آیا۔ اس سلسلے میں مختلف تفسیریں موجود ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ مر چکے تھے اور اللہ نے انہیں پھر زندگی دی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کے باعث وہ ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تو وہ پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے بعض افراد بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے
گئے تھے، رحمت الہی ان کے شامل حال ہوئی، وہ سب روح بصحت ہوئے اور پروانوں کی طرح وجود پدر کی شمع کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے مانند بھی قرار دیے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کو پہلے سے بھی زیادہ آباد اور پر رونق کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید بیٹے عطا کیے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم کمنٹس میں ہمیں بتا دیجئے کہ ہاں، ہم نے کمپلیٹ یا مکمل ویڈیو دیکھی ہے، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔